تارکین وطن دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں، وہ ملک کے سفیر ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قیمتی اثاثہ کہلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ یو اے ای میں بھی ایسی کئی تنظیمیں ہیں جو کسی نہ کسی بہانے سے اپنے وطن کا نام روشن کر رہی ہیں۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والی کچھ شخصیات آج کے اس پروگرام میں ہم نے مدعو کی ہیں، لیکن خواتین و حضرات، پاکستان کے جو سفیر کا کردار پازیٹیولی سافٹ امیج لے کر چلتے ہیں، اور پھر اس میں خواتین و حضرات آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو تو آپ پھر سفیر کہلاتے ہی کہلاتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی سفیر مدعو ہیں۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عارف محمود قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں امارات ڈائری۔ خواتین و حضرات، آج کی جو مہمان شخصیات ہیں ان کا باقی تو اپنی جگہ پہ بڑا زبردست قسم کا انٹروڈکشن ہے، لیکن پی او سی جی یعنی پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل یو اے ای کا چیپٹر جو ہے اس کو یہ پریزنٹ کر رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلی شخصیت ہیں خواتین و حضرات، میں ان کا انٹروڈکشن آپ کو کر دیتا ہوں۔ آپ پریزیڈنٹ آف دا وومن ونگز آف دا پاکستان بزنس کونسل شارجہ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں آپ ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پریزیڈنٹ ہیں وومن ونگ یو اے ای آف پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل، یعنی جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، پی او سی جی۔ اس کے علاوہ آپ آنر ہیں جناب چائے شائے کیفے، وہاں پہ آپ جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، دل کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ اس کو آنر کر رہی ہیں، چلا رہی ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ مجھے بھی اتفاق ہوا، میں گیا، مجھے بہت زیادہ اچھا لگا۔ ہمارے ساتھ اس وقت خواتین و حضرات جو پہلی گیسٹ ہیں وہ ڈاکٹر نور الصبا ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، آپ تشریف لے کر آئی ہیں، آپ نے ٹائم نکالا، تھینک یو ویری مچ۔ خواتین و حضرات، پی او سی جی کے حوالے سے ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ آپ جنرل سیکرٹری پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل یو اے ای چیپٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہیں سی ای او السکر اکاؤنٹنگ اینڈ بک کیپنگ، ماشاءاللہ سی او بھی ہیں، ینگ ایج میں ہیں اور اتنی ساری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ ندیم افضل پراچا صاحب ہیں، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ ماشاءاللہ آپ کو دیکھنے کے بعد اتنی بڑی ذمہ داریاں جو آپ کے سر پر ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی بس اللہ پرائڈ آف دا پراؤڈ سر۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ تعالیٰ کا کرم۔ خواتین و حضرات، ہمارے جو تیسرے گیسٹ ہیں، آپ کا تعلق جو ہے اسی آرگنائزیشن پی او سی جی سے ہے، اور آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں ندیم فضل صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، تھینک یو ویری مچ۔ ویلکم سر۔ پلیئر سر۔ خواتین و حضرات، یہ پی او سی جی کے گیسٹ ہم نے کیوں بلائے ہیں، آج کیا وجہ تھی کہ آج ہم نے انہیں بلایا؟ وہ اس طریقے سے رہا ہے خواتین و حضرات کہ ایک بہت بڑا میگا فیملی فن فیسٹیول جو ہے وہ سیچرڈے 6 دسمبر سال 2025 یعنی ابھی آج سے کچھ دن بعد جو ہے یہ ایک بہت بڑا فیسٹیول ہو رہا ہے کہ جو 4 بجے شروع ہوگا اور رات گئے تک تقریباً 10 بجے تک یہ رہے گا۔ اس فیسٹیول میں کیا ہوگا، کس طریقے سے پاکستان کی نمائندگی ہوگی، ملک کی نمائندگی ہوگی، اور اکثر آج کل خواتین و حضرات ایسے ہو رہا ہے کہ یہ بہت سارے ایسے ایونٹ جو ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل کسی نہ کسی طرف نکل جاتے ہیں، تو کیا یہ پولیٹیکل ہوگا، نان پولیٹیکل ہوگا؟ اگر یہ فن فیئر ہے تو اس میں کون سے کس عمر کے لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں؟ تو یہی ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو ویلکم، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اگر اس فیسٹیول کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے کہ واٹ از آل اباؤٹ اٹ۔ یہ فن فیسٹیول ہم لوگ یو اے نیشنل ڈے کی سیلیبریشن میں کر رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یو اے میں پاکستانی کمیونٹی ماشاءاللہ بہت بڑی ہے، تو پی او سی جی ممبرز، کیونکہ اس میں ہمارے نام میں ہی کمیونٹی ہے، تو وی تھاٹ کہ وائی ناٹ ہم ایک فیسٹیول، ایک میلہ ایسا آرگنائز کریں جس میں ہم یو اے کا نیشنل ڈے سیلیبریٹ کریں اور پاکستانی کمیونٹی والوں کی طرف سے۔ لاسٹ ایئر ہم لوگوں نے اس طرح کیا تھا، اس کا ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا تھا۔ اس دفعہ وی آر ڈوئنگ اٹ بگر اینڈ بیٹر۔ اٹس اے فن فیملی فیسٹیول جس میں عمر کی کوئی وہ نہیں ہے۔ جب آپ میلے میں جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ ایج دیکھ کے تھوڑی جاتے ہیں، اس میں ہر طرح کی ہر ایج گروپ کے لیے انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے۔ سملرلی اس میں بھی یہی ہے، سو دیر از انٹرٹینمنٹ فار آل ایج گروپس۔ اٹس اے پی او سی جی آرگنائزڈ ایونٹ فار
everyone, and it is in celebration of the UAE National Day. رائٹ. اس میں جو کچھ اسٹالز وغیرہ کا بھی ہے کہ ڈفرینٹ کائنڈ آف اسٹالز جو ہیں وہ بھی لگیں گے اور آپ اس کو زیادہ لک آفٹر کر رہے ہیں؟ جی میں ایونٹس ہینڈل کر رہی ہوں اس کے اندر, اور ایونٹس میں آپ یہ کہہ لیں کہ ہم لوگوں نے اسٹالس کا بندوبست کیا ہے. جو ہوم بیسڈ بزنسز ہیں, لائسنس بزنسز ہیں, ان کو ہم چانس دے رہے ہیں. پلس اس کے بعد جو انٹرپرینورز ہیں جو بزنس میں ابھی نئے آئے ہیں, اور اس کے بعد anyone who wants to promote or who wants to exhibit their items, یا ان کو کچھ بیچنا ہے, کچھ سیل کرنا ہے, تو وہ POCG کے اس میلے میں اپنا ایک اسٹال خرید کے اپنی چیزیں بیچ سکتے ہیں. اس لاسٹ ایئر ہم نے نوٹ کیا کہ لوگوں کا کھانے کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے, تو دس ایئر وی آر کانسنٹریٹنگ مور آن فوڈ. ریگارڈلیس ہر طرح کے اسٹال ہوں گے, جیولری کے بھی ہوتے ہیں, پرفیومس کے بھی ہوتے ہیں, کپڑوں کے بھی ہوتے ہیں, کھانے پینے کی بھی ہوتے ہیں. تو یس, اسٹالس کا بندوبست ہے, تو لوگ وہاں آئیں, کھائیں پیئیں, چیزیں خریدیں, اپنے بچوں کے لیے چیزیں خریدیں. اس کے علاوہ بچوں کے لیے بے شمار انٹرٹینمنٹ ہے, بڑوں کے لیے بے شمار انٹرٹینمنٹ ہے. اور ہمارا جو اسپیشل ہائی لائٹ ہے وہ ہے کرکٹ, جو کہ دیر ول بی کرکٹ ٹیمز ول بی پلینگ الانگ سائڈ. وہ سائڈ بائی سائڈ کرکٹ بھی چل رہا ہوگا, گانا بجانا ہے, لائیو میوزک ہے, ڈھول ڈھمکا, رائڈرز, بہت سی چیزیں بہت کچھ ہونے والا ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ایکسائٹنگ ڈے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, بیسکلی یعنی اس کو ہر طرح کے پوری ایک فیملی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے, آ سکتے ہیں؟ بالکل, اینڈ فری آف کاسٹ ہے. فری آف کاسٹ. سب سے بڑی بات یہ, آپ جب میلے میں جاتے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی آپ جب جا رہے ہیں تو فری آف کاسٹ ہے. سو آپ جائیں اندر, فری آف کاسٹ, دیر از نو انٹری چارج. اینڈ وہاں جو لائیو میوزک وغیرہ اوبویسلی وہ سب انٹرٹینمنٹ فری ہے. بچوں کے لیے فیس پینٹنگ ہے. اچھا, اس کے میں ایک بات آپ کو, ایک اسپیشل بات یہ بتا دوں, جو ہم لوگوں نے لاسٹ ایئر کیا تھا, ایک چھوٹے پیمانے پہ کیا تھا, مگر ہمیں اس کے لیے اتنی اپریسیشن ملی تھی, تو اس دفعہ ہم نے اس کو تھوڑا سا بڑے اسکیل پہ کیا ہے. پرائڈ آف پاکستان ایوارڈس. اس میں پرائڈ آف پاکستان ایوارڈس ایک سیگمنٹ ہے. ہم لوگ اس میں ان بچوں کو, جو پاکستانی بچے ہیں جنہوں نے UAE میں رہ کے کچھ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے, کبھی کوئی بک لانچ ہے, کوئی ریس میں فرسٹ آتا ہے, کوئی اسکول میں اچھے نمبر لے کے آتا ہے, اچیورز بچے جو ہیں, اچیورز, اور یا اگر ان کو UAE نے مطلب کہا ہے ایگزیکٹلی, تو وہ بچے پلیز, میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں ہماری نامینیشنز اوپن ہیں. وہ بچے, وہ والدین ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, ناٹ اونلی فار چلڈرن, فار اڈلٹس اینڈ آلسو فار پیپل آف ڈٹرمنیشن. ہم لوگوں نے اسپیشل نیڈز والوں کے لیے بھی انعامات رکھے ہیں بے شمار. یہاں ہم لوگوں نے ایسے بچے دیکھے ہیں, لوگ دیکھے ہیں who are people of determination, اور ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ہنر ہے, کوئی ایسی کوالٹی ہے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو پبلک کے سامنے ان کو سامنے لے کر آئیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ایسے بچے جو ہیں وہ خواتین و حضرات مستحق ہیں کہ انہوں نے مطلب پاکستان کا کسی نہ کسی حوالے سے نام روشن کیا, تو دس از دا بیسٹ پلیٹ فارم. آپ یہاں پر آئیں گے تو دنیا کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ والدین, بحیثیت والدین, اپنے بچوں کے لیے ماشاءاللہ کتنے قیمتی. ڈاکٹر صاحب, ایک پرسنل سی بات تھی کہ آپ کا پاکستان سے کس علاقے سے تعلق ہے؟ جی, میں حیدرآباد سندھ سے ہوں. اچھا, حیدرآباد سندھ سے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں ابھی پراچا صاحب سے میرا نیکسٹ کویشچن ہے. پراچا صاحب ماشاءاللہ ویری گڈ سر, کیا اچیومنٹ ہے POCG کی. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, میرے جیسے آدمی کو یہ نام بولتے ہوئے POCG, اس کا مطلب یہ رکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی, اور یہ اس کے پیچھے کیا ایک تاریخ ہے؟ تھینک یو ویری مچ قاضی صاحب. پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل POCG, جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, یہ وہ خواب تھا جو آج سے 5 سال پہلے ہمارے چیئرمین میاں طارق جاوید صاحب نے دیکھا تھا. اچھا. تو میاں طارق صاحب جاوید صاحب یورپ بیسڈ ہیں, وہ بھی ایک اوورسیز ہیں. تو POCG ایک ان کے خواب کی تعبیر ہے, جس کا مقصد یہ تھا کہ آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی اوورسیز ہیں ان کو آپس میں ایسے کنیکٹ کیا جائے کہ وہ مل کے پاکستان کے تشخص کو باہر جہاں جس کنٹری میں وہ رہتے ہیں وہاں پہ اجاگر کر سکیں, اس کنٹری کے رولز, لاز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے نہ صرف اس کنٹری کی ترقی میں حصہ ڈالیں بلکہ پاکستان کی ترقی کے لیے بھی کام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اوورسیز پاکستان کی معاشیت کی میں بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی کچھ اوورسیز کے مسائل پاکستان کے اندر موجود ہیں, جیسے ان کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں, ووٹنگ رائٹ کی بات ہم لوگوں نے کی تھی. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں, اگر کوئی اوورسیز پاکستان کسی کنٹری میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ڈیڈ باڈی واپس بھجوانے کے لیے, تو یہ سارے وہ مسائل تھے جو اوورسیز ہم
پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی فیس کر رہے تھے. صحیح. تو انہی مسائل کے حل کے لیے, انہی مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے جو سب سے پہلے میاں طارق جاوید صاحب نے اس چیز کو سوچا کہ ہمارے پاس ایک ایسی کمیونٹی ہونی چاہیے, ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں سے ہم ان ساری چیزوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کر سکیں. تو تب پی او سی جی وجود میں. پی او سی جی پرائز صاحب کسی خاص علاقے کی نمائندگی نہیں کرتی, پورے پاکستان کی کرتی ہے. جی بالکل ایسا ہی. نام سے ظاہر ہے پاکستان اوورسیز کمیونٹی. اٹ مین آپ کو میڈم کراچی سندھ سے ہیں, میں پنجاب سے ہوں اور پشاور سے ہیں, یہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ, یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایسا گلدستہ ہے, پاکستان اوورسیز کمیونٹی ایسا گلدستہ ہے جس میں ہر باغ سے کچھ پھول اکٹھے کر کے ہم نے اکٹھے کیے اور ایک گلدستہ بنایا. بہت بڑی بات ہے. خواتین و حضرات, ہمارے اگلے مہمان جو ہیں ان کا بھی خیبر پختونخوا سے تعلق ہے, اور آپ دیکھیے سندھ, پنجاب اور خیبر پختونخوا, صرف بلوچستان کی کمی ہے, وہ بھی ہم جلدی پوری کریں گے. یہ کسی پاسے جلیو نا اگلی جڑی شخصیت میں گل بات کرسا وہ تھوڑی جی کچھ بھی اسی, لیکن اردو اسی زیادہ اس وجہ تو رکھ کہ زیادہ تر لوگ جڑے نے ادھر اردو سمجھ دیں. نکی سی بریک ہے, بریک تو بعد واپس آنے, کسی پاسے نہ جلیو. جی خواتین و حضرات, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی, خوش آمدید, جی آئیں نو. خواتین و حضرات, امارات ڈائری آپ دیکھ رہے ہیں, اور آج ہمارے ساتھ جو خصوصی مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, اصل میں پاکستان کے سفیر میں انہی کو کہتا ہوں. اصل سفارتکاری تو یہی کر رہے ہیں. ہمارے جو باقی بھی سفارتکار بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سفارتکاری کرتے ہیں, لیکن اگر گراؤنڈ پہ آپ آ کے دیکھیں تو اصل سفارتکاری خواتین و حضرات یہی ہے کہ آپ اوورسیز ہونے کے باوجود, تارکین وطن ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں اور اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں. یہ چیزیں ٹائم مانگتی ہیں جی, اور ایسے ہی جگہوں پہ ٹائم از منی. ٹائم ہی تو سارا کچھ جو ہے وہ ہے کہ آپ ٹائم کسی کو دیتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ جناب ہمارے ساتھ پی او سی جی کے جو معزز ممبران بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے تن من دھن کی قربانیاں کی ہوئی ہیں, اور ایسے لوگ ہمارے لیے کم سے کم جو ہم پاکستانی جو پاکستان میں بیٹھ کے آپ پہ بڑا پرائڈ فیل کرتے ہیں, بڑا فخر محسوس کرتے ہیں آپ پہ. تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے ایسی مواقع اوورسیز پاکستانیوں کے لیے رکھے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا تھوڑا سا غم غلط کر لیتے ہیں. میرے اگلے مہمان خواتین و حضرات خیبر پختونخوا اور پھر اسپیشلی ہزارے کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور آپ جو ہیں وائس پریزیڈنٹ ہیں پی او سی جی کے, اور یو اے چیپٹر ہے اس میں ندیم فضل اوان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر کیا حال ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ ویلکم, آپ آئے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ جی. اچھا سر, مجھے سب سے پہلے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ اب تک کی جو اچیومنٹس ہیں اس تنظیم کی, وہ سرسری سی اگر تھوڑی سی پتہ چل جائیں تو ذرا زیادہ مزہ آ جائے گا گفتگو کا. جیسے کہ ندیم افضل پراچا صاحب نے پہلے بتایا ہے کہ ماشاءاللہ جو ویژن ہے ہمارے چیئرمین اور اس کے علاوہ یو ای چیپٹر کا مسٹر نوید احمد صاحب کا, دا اونر آف سپر فکس آٹو سینٹر, وہ یہ ہے کہ اوورسیز جو کمیونٹی ہے ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اسپیشلی جو پروسیس ہیں یہاں پہ, اور مثلاً کونسلیٹ کے ساتھ یا اس کے علاوہ ان کے پاسپورٹ, ویزا, یا کچھ سکنس ہو جاتی ہے یا کوئی جاب لیس ہو جاتے ہیں لوگ, تو اس سلسلے میں ان کی زیادہ سے زیادہ ان کی ہیلپ کی جائے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم سب جو پاکستانیہ میں اویئرنیس کا ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے, تو زیادہ سے زیادہ ان کو جو یو ای کے لوکل لاز ہیں یا ان کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کے ساتھ متعارف کیا جائے ایک آسان پلیٹ فارم کے تھرو. اور ایونٹس جو ہوتے ہیں یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جن میں ان سب لوگوں کو بلا کے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جاتا ہے. نہ صرف انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی چلتی ہے, نالج ٹرانسفر بھی چلتا ہے. تو یہ ایک اچیومنٹ ہے پی او سی جی نے پہلے بھی حاصل کی ہے, اور یہ جو ابھی انشاءاللہ آنے والا ایونٹ ہے اسی کے اندر ہمارا ایک ون آف دا امپورٹنٹ ٹاسک دیٹ وی ہیو از ریلیٹڈ ٹو دس, یعنی یہ آپ کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ آگے فیوچر میں یہی ہے. اچھا میں چلیں وہ اگلا جو کوشچن ہے پراشا صاحب سے کر لیتا ہوں. پراشا صاحب مجھے بتائیں کہ یعنی ابھی جو آپ کا پلان ہے وہ تو تھوڑا سا سمجھ آ رہا ہے کہ ابھی اس پلان میں آپ کرکٹ بھی ہے, فن فیئر بھی ہے, اور یہ تو ایک چلے انٹرٹینمنٹ یا فن فیسٹیول کے حساب سے ہو گیا ہے, تو آگے یعنی اس کے بعد 26 کے لیے بھی پہلے سے پلان کر کے آپ رکھتے ہیں, یا اگلے سال کے لیے, یا اگلے چند مہینوں کے لیے, یا پھر ایبرپٹلی ہو جاتا ہے اچانک؟ نہیں, یہ ہمارا سر پری پلانڈ ہوتا ہے. جیسے کہ لاسٹ ایئر ہم نے سید سلیم اختر صاحب کی قیادت میں یہ میلہ آرگنائز کیا تھا. اس دفعہ سپر فکس کے آنر ہیں نوید احمد صاحب, ان کی سربراہی میں ہم کر رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں اچانک تو نہیں ہو سکتی,
ان چیزوں کو اگر آپ نے ڈیسائیڈ بھی کیا ہے تو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ 2 month 3 month لگتے ہیں. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم یہ فوراً کر لیں؟ تو یہ ہماری پراپر پلاننگ ہوتی ہے, اس کے اندر ہماری پراپر آپریشنل ٹیم انوالو ہوتی ہے, ہر پرسن کے ذمے اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, ان رسپانسبلٹی کے متعلق ان سے پوچھا جاتا ہے, تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پاکستان اوورسیز کمیونٹی کو ایک اچھی چیز, ایک اچھا انجوائمنٹ کا موقع دے سکیں, ان کے لیے ایک اچھی چیز, اچھے سے اچھی چیز لے کے آ سکیں. تو اس کے لیے پراپر پلاننگ کی جاتی ہے. اچھا, اس میں جو کرکٹ کا ایک پورشن آ رہا ہے, تو اس میں کیا پلان ہے؟ کیا کچھ لوکل ٹیمز ہیں, کوئی باہر سے آ رہی ہیں یا کیا؟ دیکھیں, یہ ایکچولی کوئی کرکٹ ٹورنامنٹ تو نہیں ہے, ایک میگا فیملی فن فیئر ہے, اور جو کرکٹ کے میچ ہو رہے ہیں ان میں ایک ٹیم تو ہماری پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی اپنی ہوگی, ممبرز ہوں گے, کوئی پروفیشنل پلیئر نہیں ہیں, اپنے ہی لوگ کھیلیں گے. ایک ٹیم ہماری میڈیا کی طرف سے آ رہی ہے, یو اے ای کی جو یو اے ای کا جو میڈیا ہے وہاں سے ایک ٹیم ہم لے رہے ہیں. اچھا, ایک ہمارے جو ٹک ٹاکر اور دوسرے میڈیا والے لوگ ہیں ان لوگوں کو ہم شامل کر رہے ہیں, ان کو شامل ہم کر رہے ہیں. اور دوسرا ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان کونسلیٹ کی ٹیم کو اس میں انکلوڈ کریں. ادروائز اور پاکستانی آرگنائزیشن جیسے پاکستان ایسوسی ایشن دبئی ہے, پیڈ ہے, یا پاکستانی ان دبئی ایک گروپ ہے, تو ان تینوں میں سے ہم سلیکٹ کریں گے کہ ہم ایک ٹیم اور لیں گے. تو 4 ٹیمیں ہمارے پاس موجود ہیں. جرنلسٹ کی ٹیم میں تو زیادہ بزرگ ہی آپ کو ملیں گے, وہ تو سر پاکستانی ماشاءاللہ اچھے اچھے ینگ جرنلسٹ بھی موجود ہیں, آپ خود اس کی ایک مثال ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری یہ جو POCG ماشاءاللہ یہ تنظیم ہے, یہ اس میں ڈاکٹر صاحب خواتین کی کتنی نمائندگی ہے؟ ایک آپ سے تو ہوگی ملاقات ماشاءاللہ, تو کیا باقی بھی خواتین کے بیچ میں پارٹیسپیشن ہے؟ بالکل ہے, ہماری ایک ویمنز ونگ کی پوری ایک ٹیم ہے جس میں ہماری وائس پریزیڈنٹ ویمن ونگ ہے مسز نبراز سہیل, بہت ہی ماشاءاللہ شی از اے ویری ایکٹیو وومن ان دا کمیونٹی, کافی ایکٹیو ہے. اس کے علاوہ ہماری ایک ایونٹس آرگنائزر ہیں مسز سیما زیدی ہیں, پھر اس کے اشنا ہے, کافی ہماری ممبر. اچھا ماشاءاللہ, اس میں کوئی جینڈر کا وہ ایسا نہیں ہے؟ نو, یہ پوری ویمن ونگ میں تو ہماری ویمن جو لیڈیز ہیں میں ان کا ذکر کر رہی ہوں, پھر مسز خالدہ ہیں, مسز زبیدہ, تو دیر آر کوائٹ مینی ویمن. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور بھی میں دیکھ رہا تھا, پریزیڈنٹ آف وومن ونگز آف دا پاکستان بزنس کونسل شارجہ, تو وہاں بھی آپ ٹائم دیتی ہوں گی, وہاں پر بھی کافی کچھ ہو رہا. تو یہ بیسکلی کیا کر یہ پاکستان بزنس کونسل شارجہ جو ہے یہ ایک اور یہاں پر آرگنائزیشن ہے, آپ یہ کہنے کے, بٹ دس از مور بزنس ریلیٹڈ, کیونکہ ان لوگوں نے سارے جو ڈگنیفائڈ بزنس پیپل ہیں یہاں پر, جو یہاں پر لوگ بزنس کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو انٹرپرینورز ہیں یعنی ان کے اسمال انڈسٹری کے حوالے سے بھی ہے, انفرادی بھی, انڈیویجولی بھی ہے, اور وہ بھی. جی بالکل, تو ان کی ایک کاؤنسل ہے جو کہ اٹ ورکس انڈر دی امبریلا آف شارجہ چیمبر آف کامرس. صحیح. تو اس کی بھی میں پریزیڈنٹ ہوں ویمنز ونگ کے, بھی ریسنٹلی نامنیٹ ہوئی ہوں. رائٹ. اچھا, میں ابھی پھر مطلب وہ بات وہی آ جاتی ہے سر, میں اسی کمیونٹی کے حوالے سے ایک کویشچن ذہن میں آ رہا ہے جو آج کل بہت زیادہ سرگرم عمل بھی ہے, اور زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. ایک سافٹ کارنر کے حوالے سے ہم پوچھیں گے ندیم فضل اوان صاحب, یہ تھوڑا بہت آج کل پاکستان کے حوالے سے ہی بات ہے, تو کیا ہماری جو POCG ہے وہ اس کے اوپر من حیث التنظیم بن کر بات کرتی ہے؟ جیسے کبھی کبھار ویزوں کے حوالے سے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ اسپیسیفکلی چلیں جو نئے وینڈرز یا نئے لوگ جو آ رہے ہیں ان کی تو سمجھ آتی ہے, لیکن جنہوں نے 20-25 سال یہاں لگا دیے اور ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کی نمائندگی کی, تو اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوتی ہے آگے گورنمنٹ کے ساتھ کہ نہیں؟ دیکھیں, یہ مطلب ایک مقصد ہے اس کا, مطلب ون آف دا ٹاسک یو کین سے POCG کا, کہ ہم جو لوگ زیادہ عرصہ یہاں پہ رہ چکے ہیں, تو ہم نے جو سیکھا یہاں پہ ان لائن ود UAE گورنمنٹ لاس, اور پھر اس کے ساتھ جو پاکستان کے جو ایگزسٹنگ وہاں پہ جو لاز ہیں, دونوں گورنمنٹس, اٹس بیسیکلی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, تو ہم لوگ صرف نالج ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سجیشنز جو ہے دے سکتے ہیں. 1.7 ملین پاکستانی ہم لوگ, لگ بھگ 1.7 ملین پاکستانی ہم لوگ مقیم ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر. صحیح. تو ہماری جو بیسیکلی سجیشنز ہوتی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ رہتی ہیں, اور ہم لوگ اس کو بڑے احسن طریقے سے ایک پراپر چینل کے تھرو ہم لوگ پہنچاتے ہیں ماشاءاللہ, یعنی پہنچتی ہے یہ بات بھی جو ہے. بالکل. تو پراچا صاحب, فن فیسٹیول
فن فیسٹیول میں مطلب میوزک بھی ہوگا, اس میں سٹالز بھی ہیں, سارا کچھ ہے, تو کیا اس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ پاکستان سے آرٹسٹ بلواتے ہیں یا یہیں پہ ہی جو ہے وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے؟ کوئی ایک آدھ آپ بلا لیتے ہیں نا سر, کوئی سیلیبریٹی بلا لیتے ہیں, کچھ ایسے ہوتا ہے؟ تو سر ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم اوورسیز کمیونٹی ہیں, تو اوورسیز کمیونٹی میں سے ہی لوگ اس جو ایونٹ ہے اس کو ایگزیکیوٹ کریں اور اس میں شامل ہوں. لیکن سیلیبریٹیز بھی آتی ہیں. لاسٹ ٹائم ہمارے ساتھ آفتاب اقبال صاحب موجود تھے, اور اس دفعہ بھی ہم کوشش کریں گے, بٹ دیٹ از فار دیئر آنر. فار دس فیسٹیول جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اوورسیز کمیونٹی کی جو ٹیم ہے وہ اوورسیز کمیونٹی سے ہی چنی جائے, اور پھر کچھ ایسے بیچ میں سے سیگمنٹس رکھے جائیں کہ جو آپ کو انگیج رکھیں, چاہے وہ بچے ہیں, فیملی ہیں, خواتین ہیں, چوڑیوں کے سٹالز ہیں, پاکستانی پروڈکٹس. میڈم نے جیسے بتایا کہ منیمم آئی تھنک سو 25 سٹالز ہم لوگ پلان کر رہے ہیں, تو 25 ڈفرینٹ سٹالز ہوں گے, اور بچوں کے لیے کوئز پروگرام ہے, پرائڈ آف پرفارمنس ہے, سنگنگ بھی ہے, اور کلچرل شو بھی ہوگا, اور ساری چیزیں مکمل ایک کمپلیٹ پیکیج ہے فیملی کے لیے. بہت چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے جیسے بہت ساری ایکٹیویٹیز گنوائی ہیں. عمرہ کے پیکیجز ہوں گے تھرو لکی ڈرا, تو جو بھی لوگ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں اپنا نام کوپن میں فل کریں گے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ایونٹ لکی ڈرا کے تھرو جو کہ آن لائن ہوگا, قرندازی سے کیا پتہ کوئی خوش نصیب ہو. بہت سارے پیکیجز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ بچے بھی آئیں گے تو بزرگ بھی آئیں گے, تو فری میڈیکل کیمپس کی سہولت بھی موجود ہوگی. ویلکم بیک خواتین و حضرات, ہمارا ڈائری کے ساتھ ہمارا لاسٹ سیشن جاری ہے جی, اور بڑا گرما گرم بحث و مباحثہ بھی ہو رہا ہے, اور کافی معلومات آپ تک پہنچ رہی ہیں خواتین و حضرات. اچھا میں آ جاتا ہوں, میڈم آپ ہی کی طرف آتا ہوں. میں نے ایک تو بریک سے پہلے کہا تھا کہ چائے شائے کیفے اینڈ ریسٹورینٹ اجمان اس کے حوالے سے پوچھوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور جو تھوڑی تھی بیچ میں ہی آ گئی, بریک کے درمیان ذہن میں آئی, نادرا کے حوالے سے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کیا مطلب جو ہماری پی او سی جی ہے وہ کوئی ایکٹیو ہے نہیں ہے, یا ہماری اس جگہ تک رسائی ہے کہ نہیں ہے؟ زیادہ تر مسائل تو پاکستانی لوگوں کو یہی ہو رہتے ہیں. بالکل. ایک ہم لوگوں نے ایک نادرا کا جو ایک ریپرزینٹیو ہے وہاں پر اپنا سٹال لگائیں گے, تو جتنے بھی لوگ ہیں جن کو کوئی سوال ہے اپنے نیکاپ کے بارے میں, آئی ڈی کارڈ وغیرہ وٹ ایور ریلیٹڈ, نادرا سے ریلیٹڈ ان کے کوئی سوال ہے, تو وہاں پر ایک ریپرزینٹیو موجود ہوں گے جو کہ ان کی سوالوں کے جواب دیں گے, اور ان کی رائٹ. یعنی یہ جو نادرا کے نمائندے ہوں گے وہ وہاں پر موجود ہوں گے, وہ آپ کو باقاعدہ انفارم کریں گے, بتائیں گے کہ آپ اپنا اگر شناختی کارڈ کا ہے, اوورسیز کارڈ کا ایشو ہے, یا پاسپورٹ کا ہے, ایگزیکٹلی جی, تو وہ اسی وقت وہ کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کو سوال ہوتے ہیں اباؤٹ پاسپورٹ رینیول کہ بھئی ہم ارجنٹ کتنے میں آتا ہے, کیا پرائسز ہیں, یہ وہ, تو وہ ساری چیزوں کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ, یا یہاں سے بایو میٹرک ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, زیادہ تر یہی مسائل ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور نادرا اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے, کچھ چیزیں آن لائن ہوتی ہیں, کچھ چیزیں آف لائن ہوتی ہیں, تو وہ انشاءاللہ ادھر ان کو وہ بتا سکتے ہیں. تو یہ تو ون ٹائم ہو گیا. تو ویسے ہی اگر پی او سی جی جو ہے, اگر مطلب اس کے پاس 3 4 8 10 کیس ایسے آ گئے کہ جو نادرا کے پاس جانے ہیں, تو وہ بھی کرتا ہے, دے ول انشاءاللہ, یا وہ اٹینڈ کریں گے ان کو, وہ اٹینڈ کریں گے. ہماری اور پوسٹ کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان لوگوں کے مسئلوں کو حل کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. چائے شائے کیفے اینڈ ریسٹورینٹ اجمان جو ہے, اس پہ میں لاسٹ میں اگر آ جاؤں تو زیادہ بالکل, میں تھوڑا سا پراچا صاحب سے پوچھوں گا. پراچا صاحب بڑی زبردست باتیں آپ نے اس تنظیم کے حوالے سے کی ہیں, تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے. میں نے کہا وہ پولیٹیکل ایک بیچ میں آ جاتا ہے کہ ایفیلیشن آ جاتی ہے, لازم بات ہے, انسان ہے جی, انسان کا کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ تو ہوتا ہے, تو کیا یہ سیاسی تنظیم ہے یا غیر سیاسی ہے؟ میرا فرسٹ کویشچن. اسی کے ساتھ جو ہے اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوا چلوں, تو ابھی تک وہ میں نے تھوڑا سا فضل بھائی سے پوچھا تھا, لیکن دوبارہ آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ ابھی تک جو اچیومنٹس ہیں وہ کیا ہیں, اور آگے کے فیوچر پلانز کیا ہیں اس تنظیم کے. اور اس سے پہلے جو کویشچن تھا کہ یہ پولیٹیکل چیزوں سے آری تنظیم ہے. تھینک یو ویری مچ قاضی صاحب. میں دعا کر رہا تھا کہ آپ یہ کوشچن مجھ سے پوچھیں, چلیں اللہ نے قبول. اور میں بالکل کلیئر کٹ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل بھی سیاسی تنظیم نہیں ہے, نان ریلیجیس نان پولیٹیکل تنظیم ہے. ہم اوورسیز پاکستانی ہیں, ہم اوورسیز کی بات کریں گے, ان کے مسائل کی بات کریں گے,
اور ہر اس گورنمنٹ کا احترام ہم پہ فرض ہے جو پاکستان میں اسٹیبلش ہے. صحیح. اگر پاکستان میں نون لیگ کی گورنمنٹ ہے تو ہم ایز اے اوورسیز ان کے ساتھ تعاون کریں گے. صحیح. اگر پاکستان پیپل پارٹی ہے تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے. پی ٹی آئی ہے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے. ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان اور اوورسیز پاکستان نہیں ہے. صحیح. ہم لوگ اداروں کا احترام کرتے ہیں صحیح. اور ہم اداروں کے احترام کیا ہی اپنی کمیونٹی کے ممبرز کو بھی درس دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جہاں پہ بیسڈ ہیں اسپیشلی یو اے ای کے اندر صحیح. تو ہم بالکل 100% نان پولیٹیکل ہیں. یہاں پہ آپ کو ویسے بھی اس بات کا آئیڈیا ہوگا کہ کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے. تو جب یہ بات یو اے ای کے لاء میں ہی نہیں ہے تو ہم یہ بات بالکل بھی نہیں کریں گے. ہم اپنی پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کا ایک ایسا تشخص, ایک ایسا امیج بلڈ کرنا چاہتے ہیں جو یہ بتائے کہ ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں, قانون پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں, نہ کہ ہم اپنی مرضی سے چلنے والے لوگ ہیں اور جو ہمارے دل میں آئے گا وہ کریں گے. نہیں, ہم مقامی قانون کی بھی پیروی کریں گے اور جو پاکستان کے قوانین ہیں ان کی بھی پیروی کریں گے. اور ایٹ دا اینڈ اگین یہ کہوں گا نان پولیٹیکل, نان ریلیجیس. صحیح. یعنی مطلب یہ تحفظ کے حوالے سے ہے کہ اوورسیز جتنے بھی ہیں ان کو تحفظ. اچھا, اچیومنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بس. جی میں آپ کو بتا دوں, پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل یو اے ای کی ہی بات کروں گا. ہم لوگوں کو ایجوکیشن کے کافی پرابلم تھے تو ہم نے یہاں پہ موجود کچھ یونیورسٹیز جیسے اسکائی لائن یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف ویسٹ لندن ہے, ان کے ساتھ ایم او یو سائن کیا تھا جہاں پہ پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو بچے ہیں, ان کو کچھ ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ وہ لوگ آفر کر رہے تھے. تو یہ ہم لوگوں نے ان کے لیے کیا. اس کے علاوہ ہاسپٹلس کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہے, جیسے فار ایگزامپل ایرانی ہاسپٹل ہے تو وہاں پہ ہمیں زیادہ ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ ملتی ہے. اس کے علاوہ جیسے ابھی آپ نے نادرا کا ذکر کیا تھا تو نادرا کے حوالے سے ہمارے آرگنائزیشن نے کافی کام کیا ہے جس میں ہم نے لوگوں کو کافی اویئرنیس دی ہے کہ کیسے آپ نادرا سے ریلیٹڈ معاملات کو حل کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنا پاسپورٹ رینیو کروانا ہے وہ بھی آن لائن کروا سکتے ہیں. اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں قونصلیٹ کے سامنے اور ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں. آن لائن یہ کام ہو سکتا ہے, آن لائن یہ کام آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو اوور آل ہمارا مقصد یہی ہے, جو ہم نے اویئرنیس پچھلے 5 سالوں میں جو ایجوکیٹ کیا ہم نے اپنی کمیونٹی کو, وہ یہی ہے کہ جو لاز اینڈ ریگولیشن ہیں, کونسلیٹ ہمارے مسائل کے حل کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور جب بھی ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے کونسلیٹ نے ہمیں ویلکم کہا ہے. ہمارا کبھی بھی اوورسیز کمیونٹی کا کوئی بھی میٹر ایسا نہیں ہے جو ہم ان کے پاس لے کے گئے ہوں اور انہوں نے ہمیں ویلکم نہ کیا ہو. جی ندیم فضل بھائی, اچھا میرے تسی یہ دسو کہ اتنے سارے لوگ آسن یعنی اتنی تعداد میں آئیں گے تو فیسٹیول ہے, فن فیسٹیول ہے. ابھی بھی دیکھیں ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے بھی اس کی خواہ مخواہ تشہیر کی ہوگی سوشل میڈیا پر بھی. پورا پاکستان یعنی کسی اسپیسیفک ایک یونٹ سے نہیں ہے لوگ, جی تو سنبھال لیں گے. بالکل دیکھ لو سر, سیکیورٹی وغیرہ دا ادھر سارا پراپر انتظام ہوئے گا سر؟ الحمدللہ مطلب بہت سارے سٹالز ہیں اور ان سٹالز کے علاوہ مطلب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں گیسٹ. تو ہم تو 3 بندے آپ کے سامنے یہاں پہ بول رہے ہیں پی او سی جی کے حوالے سے, لیکن میرے خیال میں 20ویں بندے جو ہیں نا وہ بیک اینڈ پہ اس کے اوپر رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ان کو اسائن کر دی گئی ہیں. ہر ایک چیز پلان کر دی گئی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ الحمدللہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں پی او سی جی کے یو ای کے نوید احمد صاحب, میں ان کے ساتھ مل کے ہم نے بیک ٹو بیک ٹیپ بال کے ورلڈ کپس کرائے تھے یہاں پہ. اچھا. جس میں ہمارے الحمدللہ کے شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم ہم نے بھر دیا تھا. سو وی ہیو ڈیفینیٹلی گاٹ باؤنسرس, سیکیورٹی ہے ہمارے پاس, اور اس کے علاوہ مطلب ایک گراؤنڈ کے اندر باقاعدہ کھابے ہوں گے, ریسٹ رومز ہیں, بڑی زبردست فیسلٹی ہے. تو میں تو یہاں سے آپ کے اس پلیٹ فارم کے تعاون سے تمام آپ کے سننے والوں کو بھرپور دعوت دینا چاہتا ہوں کہ 6 دسمبر شام 4 بجے سے لے کے رات کو 10 بجے تک زبردست پاکستانیز جو ہیں وہ یو ای کے اس یونین ڈے کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں. اور آپ سب آئیں, بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جی, لائیو میوزک ہوگا, ہزارہ سے ہم لوگ ہیں تو کومبر ڈانس بھی ہوگا, ٹھیک ہے, اور سنگنگ کمپٹیشنز ہیں, تھگ آف وارز ہوں گی, اس کے علاوہ میجک شوز ہوں گے, پھر عمرہ کے پیکیجز, میڈیکل, کافی کچھ ہے, بہت کچھ. فن فیسٹیول ہے جی, فن فیسٹیول ہے. پراج صاحب K2 TV کو اپنی تنظیم کے حصہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ جو
اس میں کوئی ہے اس کا کردار کے ٹو ٹی وی؟ دیکھیں K2 ٹی وی تو پاکستان اوورسیز کمیونٹی کا ایک اٹوٹ انگ ہے اور ایک بڑا نام ہے یو اے ای کے اندر. زمرد خان صاحب، اور سب سے پہلے جن لوگوں وی آئی پی کو ہم نے انوائٹ کیا ہے ان میں زمرد خان صاحب پہلے نمبر پہ. تو ہم دلی رسپیکٹ کرتے ہیں K2 ٹی وی کی بھی اور خیبر ٹی وی کی بھی، اور یہ تو اٹ سیلف بہت بڑا نام ہے ہمارے لیے. تو ایک لیبر کا جو پرسن ہے نا اوورسیز کمیونٹی کا، وہ بھی بہت زیادہ قابل عزت ہے. K2 ٹی وی تو پھر ایک بڑا نام ہے. تو تمام اوورسیز کمیونٹی ہمارے لیے قابل عزت ہے، قابل تحسین ہے، اور K2 جو کام کر رہا ہے اسے تو ہم ایز اے پاکستان اوورسیز کمیونٹی سلوٹ پیش کرتے ہیں. تھینک یو سر. تے تسی دسو جی K2 ٹی وی دی ویورشپ ہے وے اس پاسے در لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ K2 ٹی وی میں ہے ہزارے بھائی تے ٹاپ تا چینل ہے. اچھا ان کو بھی گل کر سن نہ کرو نا ڈاکٹر صاحب، ان کو سمجھ دینے. ہاں نا، ان کو دیکھو، ہم کو تو سنا دلیپ کمار ہم کو بول رہے ہیں، شاہ رخ خان اور پوری کپور فیملی ہم کو بڑے بڑے سپر سٹار پیدا کیتے نے. اور K2 ٹی وی خیبر ٹی وی تے اصل آپ نے کار لگ دی ہے منصر جیسی ٹی وی دیکھتے ہیں کمبائنڈ، اور بہت بڑی ویورشپ ہے. اور میں ایک دو اور گل اصل 2-3 ایونٹس کرائے نے. خیبر ٹی وی K2 ٹی وی ساڑھے انتہائی کلوز گولڈ سپانسر ہے ماشاءاللہ. اور زمر صاحب نے نال اساں دے بڑے تعلق نے، اور ماشاءاللہ تساں دی ہوسٹنگ دے تے اسی فین ہیں بہت بڑے. بڑی مہربانی. اچھا ادھر اوورسیز پاکستانی دیکھتے ہیں جی K2 ٹی وی؟ بالکل دیکھتے ہیں جی. بس ایک گل سنو میں پوچھنی ایسی، میں نے کیوں پوچھا ڈاکٹر صاحبہ، چائے شائے کے حوالے سے پوچھا ہے کہ یہ اب لاسٹ کویسچن میرا آپ سے ہے، چائے شائے کیفے اینڈ ریسٹورنٹ اجمان. اچھا مطلب ہر طرح کے لوگ آ سکتے ہیں، بچے، فیملیز اگر چائے پینے آئیں تو ساتھ میں اب ریسٹورنٹ بھی ہے، تو کیا مطلب پاکستانی ڈشز وغیرہ بھی؟ جی پہلی بات تو یہ کہ چائے شائے ریسٹورنٹ اینڈ کیفے پہلا پاکستانی کیفے ہے یو اے ای میں. اس کا انیشیٹو ہم لوگوں نے لیا، اور وہ میں پاکستانی بے شمار یہاں پہ پہلے اونرز رہ چکے ہیں، مگر میں پاکستانی سے کہوں گی کہ جب آپ اندر داخل ہوں گے نا تو آپ کو ہر طرف سے پاکستان کی خوشبو آئے گی. ٹرک آرٹ سے لے کے ہمارا جو لال اینٹیں ہیں اور ہمارا جو ثقافت ہے، کلچر ہے، ملتان، بلوچستان، سارا آپ کو دیواروں پہ ہر جگہ نظر آئے گا. اور بھی ہم لوگ پیورلی پاکستانی کوزین سیل کرتے ہیں، جس میں آپ ایک انڈے والا برگر ہو گیا، دال چاول ہو گئے، ملائی بوٹی رول ہو گیا. یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں. بریانی کراچی کی بہت جی ہر طرح کی بریانی ملے گی آپ کو، آلو والی بھی، بغیر آلو والی، ہر طرح کا. اور اس کے علاوہ جی فیملیز، فرینڈز، اینی ون از ویلکم. بلکہ ہمارے یہاں تو میں کہوں کہ لوکلز بہت آتے ہیں. اچھا لوکل بہت زیادہ یہاں کے جو عرب لوکلز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. انڈینز ہمارے یہاں بے شمار آتے ہیں. ایون دو وی آر ویری مچ پاکستانی، بٹ وہ ایمبینس ایسا دیسی ہے نا کہ سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں. لوکلس کا میں کہوں گی وہ اسپیشلی جو ہماری ملائی بوٹی ہانڈی ہے وچ از اے ریزمبلنس ٹو بٹر چکن، تو وہ خصوصی کھانے کے لیے آتے ہیں. پھر ہماری تھال ہے جس میں ہم لوگ حلوہ پوری چنے، اور مکس ویج تھال ہے جس میں بھنڈی، دال چاول. اور آپ کے منہ میں پانی بھی آ رہا ہے میری باتیں میں تو وہ اب مطلب میں تو چلا گیا، میرے تو ریل چل رہی ہے کہ وہ چیزیں بن رہی ہوں گی. تو چائے ہماری اسپیشلٹی ہے. چائے اسپیشل، چائے ہماری وہ کٹوی میں کچھ اس میں بھی وہ مٹی والے برتن میں بھی ہوتی ہے، وہ والی بھی ہے. جو مٹی والے برتن میں تو نہیں، جیسے ہم لوگ ٹپیکل جیسے وہ وہاں پاکستان میں جو شیشے کے کپ ہوتے ہیں، رائٹ، اس میں آپ دیتے ہیں. خواتین و حضرات، یہ ساری باتیں آپ صرف ویژولائز کر سکتے ہیں جب تک ہم آپ کو چائے شائے کی جو فوٹیج ہے وہ نہیں دکھائیں گے، یہاں پہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوگی، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو تب پتہ چلے گا کہ جب ہم پریکٹیکلی وہاں پر جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے، اور میرٹ پہ ہم آپ کو دکھائیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہاں پہ آئیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. پرائز صاحب تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اینڈ اوان صاحب بہت بہت شکریہ، تسی آئے ہو، بہت مزہ آیا آج. اور یقین کریں آج مزہ آیا مجھے ریئل میں. خواتین و حضرات مزہ آیا کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کی جس طریقے سے خدمت ہو رہی ہے، یہ میں لگی لپٹی کے بغیر کہہ رہا ہوں، یہ کوئی پیڈ پروگرام نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ جس میں خواہی تعریف کروں، میں دل سے تعریف کر رہا ہوں کہ ایسی کمیونٹیز کو، ایسی سوسائٹیز کو، ایسی جو تنظیمیں ہیں ان کو دل سے اپریشیٹ کرنا چاہیے. کچھ بھی نہیں کرتے تو اس فیسٹیول میں ہم نے دل سے آنا ہے اور ایک دفعہ دکھانا ہے کہ ہم پاکستانی جو ہے نا کسی سے کم نہیں ہیں. ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں پیچھے ہو جاتی ہیں. ہم حیدرآباد سے ہوں، ہم کراچی سے ہوں، یا سندھ سے ہوں، خیبر پختونخوا سے ہوں، یا بلوچستان سے ہوں، یا پنجاب سے ہوں، ہم سب ایک ہیں. تو آپ نے اس فیسٹیول میں آنا ہے جی. 6 دسمبر
4 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک ہے, اور آپ حقیقی پاکستان اگر آپ نے دیکھنا ہے سنگیاں بھی کہن کے آؤ جڑے تساں دے فارنرز دوست ہن انہاں بھی لے کے آؤ, انہاں دسو پاکستان ہے اصل پاکستان یہ ہے. 25-30 سٹال ہے اور ہر سٹال میں آپ کو پاکستان کی جھلک نظر آئے گی. خواتین و حضرات اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.